وزارت خزانہ نے 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے کمیشن تشکیل دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر مملکت نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے چیئرمین کمیشن مقرر کر دیا ہے۔ 7ویں NFC ایوارڈ کے بعد اب 11واں NFC ایوارڈ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ چاروں صوبوں کے وزراء خزانہ ٹیکنوکریٹس کمیشن کے ممبر مقرر۔ ٹیکنوکریٹ میں پنجاب سے ناصر محمود کھوسا، سندھ سے اسد سعید کمیشن کے ممبر مقرر کیے گئے ہیں۔ بلوچستان سے فرمان اللہ اور خیبر پختونخوا سے مشرف رسول ٹیکنوکریٹ ممبر مقرر کیے گئے۔ وزارت خزانہ کے مطابق جولائی 2020 میں تشکیل دیے گئے کمیشن کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی وزیر خارجہ کی اسلام آباد میں ملاقات۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق عالمی منظرنامہ جو بھی ہو، پاک چین دوستی ہمیشہ مضبوط رہی۔ پاک چین دوستی غیر متزلزل اور اٹوٹ ہے۔ چین پاکستان کا قابل اعتماد دوست ملک ہے۔ چین پاکستان کا ہمیشہ سب سے مضبوط حامی رہا ہے۔ صدر CPNE کاظم خان کی قیادت میں اعلیٰ سطح وفد کی DG/ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری سے ملاقات۔ CPNE وفد نے DG/ISPR کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔ وفد نے مارکہ حق کے دوران شاندار کارکردگی پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ CPNE کے وفد نے کہا مارکہ حق کے تمام مراحل کے دوران ISPR نے کلیدی کردار ادا کیا۔ بھارتی میڈیا کے ہیجان انگیز پروپیگنڈے کے جواب میں معتبر اطلاعات کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ یہ فتح پاکستانی قوم، حکومت اور عسکری اداروں کی باہمی اور مربوط حکمت عملی کا ثمر ہے۔ DG/ISPR کا کہنا تھا کہ نوجوان اس ملک کا سرمایہ ہے اور ان کی مثبت سوچ پاکستان کے روشن مستقبل کی دلیل ہے۔ دہشت گردی کے تمام واقعات کے پیچھے انڈین منفی سوچ اور وسائل کار فرما ہے۔ پاکستانی افواج عوام کی تائید سے اس پراکسی جنگ کا کلا کما کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ بلوچستان کے عوام میں مایوسی پھیلائی جانے کی مذموم کوششیں بھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ بلوچستان کے محب وطن اور غیور عوام ملک دشمن عناصر سے بخوبی آگاہ ہیں۔ میڈیا نے پاکستان کو درپیش مسائل اور چیلنجز میں ہمیشہ ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ مارکہ حق کے دوران پاکستانی میڈیا نے ذمہ دارانہ اور اعلیٰ صحافتی اقدار کا مظاہرہ کیا۔ پاکستانی میڈیا نے انڈین میڈیا کے منفی پروپیگنڈے کا انتہائی مؤثر جواب دیا۔ بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کا حالیہ بارشوں اور سیلاب کے نقصانات امدادی اقدامات پر جائزہ اجلاس ہوا۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو مکمل معاونت فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ کہتے ہیں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد قومی فریضہ ہے۔ متاثرین کے ریسکیو اور امداد کے بعد ان کی بحالی کا کام شروع کیا جائے گا۔ دریاؤں، ندی نالوں اور پانی کی قدرتی گزرگاہوں کے گرد تعمیرات کو روکنے کے لیے مہم چلائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متاثرہ علاقوں میں متعلقہ وفاقی وزراء اور سیکرٹریز کو بھیجنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی۔ کہا گلگت بلتستان میں گلیشیئر پھٹنے سے نکلنے والے ملبے سے بنی جھیل کی کڑی نگرانی کی جائے گی، جبکہ اجلاس کو ملک کے بلائی اور جنوبی حصوں میں متوقع بارشوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں کہ رابطہ سڑکیں مکمل طور پر بحال کر دی گئی ہیں۔ بجلی کی بحالی کے نظام میں بہتری آئی ہے۔ امدادی سرگرمیوں، سڑکوں اور بجلی بحالی کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ NDMA کی ارلی وارننگ سسٹم میں بہتری لائی گئی ہے۔ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے NGOs کے بھی شکر گزار ہیں۔ موسم سے متعلق مسلسل الرٹ جاری کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج مقامی رضاکاروں کے ساتھ مل کر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ آئندہ دنوں میں دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ متوقع ہے۔ عوام موسم کی صورتحال سے باخبر ہیں۔ برطانیہ کی جانب سے پاکستان میں مونسون کی بارشوں اور سیلاب سے متاثرین کے لیے 1.33 ملین پاؤنڈ کا امداد کا اعلان۔ برطانوی ہائی کمیشن کے مطابق انسانی ہمدردی پر مبنی یہ امداد گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے 7 اضلاع کے سیلاب متاثرین کو فراہم کی جائے گی۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے 1.33 ملین پاؤنڈ کی امداد کا اعلان۔ انسانی ہمدردی پر مبنی امداد ملک کے 7 اضلاع کے 2,23,000 سے زائد سیلاب متاثرین میں تقسیم کی جائے گی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا کہنا ہے کہ برطانوی تعاون سے متاثرہ کمیونٹیز کو فوری مدد پہنچائی جا رہی ہے، جس میں خشک راشن کی فراہمی، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز، موبائل میڈیکل کیمپس، پینے کے پانی کے نظام کی بحالی، نہری نظام کی مرمت اور کھیتی باڑی کے لیے معاونت شامل ہے۔ علاوہ ازیں متاثرہ خاندانوں کو خیمے، راشن، گھریلو سامان اور خواتین کے لیے ڈگنیٹی کٹس بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔
میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ بارشوں کے بعد کی صورتحال پر منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ بارشوں کا اگلا سپیل بھی آنے والا ہے۔ پیر کو متوقع ہے تنقید کی گئی کہ نالوں کی صفائی ہوئی ہوتی تو شہر میں پانی نہیں ہوتا۔ 20 جون کو نالوں کی صفائی شروع کی جو 15 ستمبر تک جاری رہتی ہے۔ 19 اگست کی بارش کے بعد اصل مسئلہ ٹریفک رکنے کا تھا۔ اس سے نظام درہم برہم ہوا۔ ٹریفک جام کی وجہ سے واٹر باؤزر کے پانی والے مقامات تک پہنچنے میں مشکل ہوئی۔ منڈے آنورڈ پھر بارش ہے، ہم تو ہیں فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ آئیے باتوں سے باہر نکلیے، باتیں کرنے سے مسائل نہیں حل ہوتے، کام کیجئے، ہم ساتھ ہیں آپ کے کام کرنے کے لیے۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یار پروپیگنڈا کرنے سے، باتیں کرنے سے تو معاملات حل نہیں ہوتے۔ جو سب سے بڑی ہم کو پرابلم ہوئی وہ ٹریفک کنجیشن تھی۔ اس ٹریفک چوک ہونے کی وجہ سے پورے شہر کا نظام درہم برہم ہو، بیکاز شارع فیصل جب چوک ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، تو اس کا امپیکٹ پورے شہر پہ آتا ہے اور آیا امپیکٹ۔ ہمیں نالوں کی صفائی یا انفراسٹرکچر کا نہیں، یہ جو سازشی عناصر ہیں اس کا سامنا ہے۔ گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ جہاں کوئی ایشو ہے بتائیں، اس کو بھی ہم ایڈریس کریں گے۔ ہمیں ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ کراچی شہر میں پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی، جب کام کرتے ہیں تو کام کرنے کے بعد پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ نالے صاف نہیں ہوئے، بالکل کہو۔ شہر آج ڈوبا ہوا، بالکل کہو، لیکن جو کام ہو رہا ہے اس کو اکنالج کرو۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو ختم کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ کارپوریشن کے تمام ملازمین بھی نوکریوں سے فارغ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس میں ادویاتی قیمتوں میں اضافے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ادویاتی قیمتوں کے تعین کی سمری واپس کر دی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، بارشوں و سیلابی صورتحال میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے خصوصی دعا۔ وزیر اعظم کا ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر برہمی کا اظہار، سمری واپس کر دی۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کو ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی تحلیل کی سمری وزارت صنعت و پیداوار کی جانب سے پیش کی گئی، جسے کابینہ نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ 31 جولائی سے ملک بھر میں یوٹیلیٹی اسٹورز کا آپریشن ختم کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے تمام عمل شفاف انداز میں مکمل کرنے اور ملازمین کے حقوق کے حوالے سے تمام تر قانونی اور دیگر ضابطوں کو مد نظر رکھنے کی ہدایت کی۔ وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق کی سفارش پر کابینہ میں یوریا کی قیمتوں میں توازن کے حوالے سے سفارشات پیش کی گئیں۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے وزیر ماحولیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، وزیر قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین، مشیر وزیر اعظم محمد علی اور معاون خصوصی صنعت ہارون اختر پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔ کابینہ نے صنعتی ترقی اور نئی صنعتوں کے قیام کی حوصلہ افزائی کے لیے خصوصی اقتصادی زونز قانون 2012 میں ترمیم کی اصولی منظوری بھی دی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ صنعتی ترقی کے لیے کاروبار اور سرمایہ کار دوست ماحول فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ صنعتوں کی تعبیر سے ملکی برآمدات اور روزگار میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 19 اگست 2025 کو منعقدہ اجلاس اور کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کیسز کے 18 اگست 2025 کو منعقدہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی بھی توثیق کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ چین بھیجے جانے والے طلبہ میں بلوچستان کا کوٹہ صوبے کی آبادی سے 10% زیادہ ہے۔ بلوچستان کو ترقی میں دوسرے صوبوں کے برابر لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ زرعی شعبے میں تربیت کے لیے نوجوانوں کو میرٹ پر منتخب کیا گیا۔ حکومت زرعی شعبے کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ زرعی شعبے میں چین کے تجربات سے بھرپور استفادہ کریں گے۔ زرعی شعبے کی جدید ٹیکنالوجی کی پاکستان منتقلی ترجیح ہے۔ زرعی شعبہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ پاکستانی طلبہ کو چین بھیجنے کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی دیکھیے۔ یہ جو دریا کے اندر جو کنسٹرکشنز ہیں، چاہے وہ ہوٹلز ہیں، چاہے وہ ریسٹورنٹس ہیں، چاہے وہ گھر ہیں، کہ جناب خوبصورتی ان کو دکھانی ہے۔ بھئی یہ خوبصورتی قیامت خیز خوبصورتی چاہیے آپ کو، یا وہ خوبصورتی چاہیے جہاں پر انسانی جانیں جو ہیں وہ ممکن حد تک ان کو بچایا جائے۔ گلیات وہ علاقے تھے جہاں پر کوئی ایک درخت نہیں گرا سکتا تھا۔ آج آپ گلیات چلے جائیں، بخدا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اتنی کٹائی ہوئی ہے، اتنی کٹائی ہوئی ہے۔ وہاں پر پلازے بن گئے، وہاں پر گھر بن گئے۔ یہ تباہ کن حالات جو کہ ایک قدرتی آفت ہے، اس کے ساتھ مین میڈ ڈیزاسٹر جو ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چین کے وزیر خارجہ تشریف لائے تھے پاکستان
परसों रात आए थे, कल रात को मेरे पास वो तशरीफ़ लाए, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव उनके साथ गुफ्तगू हुई। मैं अब चीन जा रहा हूँ इंशाअल्लाह, वहाँ पर हमारी SCO के अलावा बायलैटरल मीटिंग्स हैं हमारी, और CPEC 2 का इंशाअल्लाह आगाज़ होगा। चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात वो सदाबहार हैं और इंशाअल्लाह वो बढ़ते रहेंगे।